بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین پاکستان سے باہر سننے والوں کو ارشد کندی کا سلام۔ پاکستان رہنے کے قابل نہیں رہ گیا، سنیے مولانا فضل الرحمان کی اسلامی منافقت۔ نمبر 2، پاکستان کے جو اخبارات تھے آج مریم نواز کی طیارے والی خبر غائب کر گئے۔ یہ ان لوگوں کا معیار ہے صحافت کا، ہم آپ کو ننگا کر کے دکھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے جو فوجی جنرل ہیں اور محسن نقوی، یہ ہاکی کے سیکٹری اور چیئرمین کیوں نہیں بنتے؟ اور پنجاب میں اور جو ڈی ایچ اے ہے یہ ٹیکس کیوں نہیں ادا کرتا؟ محب وطن تو یہ ہے نا۔ سب سے پہلے منافقت مولانا فضل الرحمان کی۔ دین کو جتنا اس شخص نے استعمال کیا سیاست کے لیے کسی نے نہیں کیا۔ اب کبھی ملیں تو اسے کہنا کہ پاکستان کے وزیر اعظم کی اسرائیل کے ساتھ، نتن یاہو کے ساتھ تصاویریں آ رہی ہیں، حضور کیا اب بھی دین خطرے میں ہے یا ابھی خطرے سے باہر ہے؟ تو یہ 25 سے 27 اکتوبر 2018 کی ایک خبر ہے، ایک اللیجڈلی مبینہ طور پر جو کنفرم نہیں تھا کہ اسرائیل کا ایک بزنس طیارہ جو خرابی کی وجہ سے پاکستان کے ایئرپورٹ پر لینڈ کیا تھا، اس کی خبر جب فضل الرحمان کو پہنچتی ہے، پاکستان کے مولویوں کو پہنچتی ہے، تو یہ ہلالالہ کرتے ہوئے سر میدان میں آ جاتے ہیں۔ یہودی کی گردان، اور وہاں پر قرآن کی آیتیں، حدیث، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، سڑکیں گرم کر دیں گے، اور ان لوگوں نے عمران خان کا جو جینا ہے حرام کر دیا تھا۔ کیوں؟ اسرائیل کی اتنی مجال کہ ان کا ایک طیارہ ہمارے ایئرپورٹ پر رکے۔ اور اب یہ ذرا کدھر ہیں؟ یہ فیلڈ مارشل بھی ادھر چلا گیا اور پاکستان کا وزیر اعظم شہباز شریف بھی چلا گیا۔ فضل الرحمان صاحب کدھر ہیں آپ کو بڑی یاد کر رہی ہے یہ قوم کہ دین اب بھی خطرے میں آیا تھا یا طیارے کی وجہ سے خطرے میں آیا تھا؟ میرے خیال میں طیارہ جو تھا اس کی ویلیو زیادہ تھی۔ اب پاکستان کی جو فوجی اسٹیبلشمنٹ اور شہباز شریف ہے یہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، تو یہ ذرا گھٹ اہمیت رکھتے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھے ہیں کیوں کرتے ہو ایسا؟ کون کرواتا تھا؟ اصل میں سوال یہ ہے، نہ اس ٹائم آپ خود بولتے تھے، نہ آج آپ کو بولنے کی آزادی ہے۔ وہ عمران خان تھا جس کی اگینسٹ تمام کے تمام پاکستان کے مولوی کھڑے ہو گئے تھے، کشمیر کے معاملے پر، فلسطین کے معاملے پر اور اسلام کے معاملے پر۔ اس وقت ان کا اسلام بھی خطرے میں تھا، کشمیر بھی اور فلسطین بھی، اور اب بولو نا، بھلا ہو عمران خان آپ نے۔ یہ 70 سالوں کے پاکستان کے سر پر مولوی سوار تھے، یہ چیمپئن بنے ہوئے تھے، دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے۔ اب کم از کم تمہارے جیل اڈیالہ جانے سے یہ تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ یہ کسی کام کے نہیں ہیں، یہ فارغ مال ہیں۔ عمران خان تھینک یو ویری مچ۔ اب دوسرے دیکھیے، کل ہم نے کہا تھا کہ مریم نواز کا طیارہ ہے نا، پورا پاکستان چیخ رہا ہے کہ اس نے ظلم کیا ہے، اور پاکستان کے جو اخبارات ہیں آج ایکسپریس، دنیا اور جنگ، یہ جو خبر ہے مریم نواز کے طیارے والی، سنگل کالمی بھی نہیں لکھی گئی۔ اوے لعنت ہے تم لوگوں پہ، اوے مر جاؤ، اوے قبر میں کیا مریم نواز نے آپ سے حساب کتاب کروانا ہے؟ اور کچھ تو اپنی صحافت کا بھرم رکھ لیتے۔ ہم نے یہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے، ویسے تو ان کی کوئی نہیں خریدتا، لیکن پورے کا پورا صفحہ دیکھا ہے، کسی جگہ پر کوئی سنگل کالمی خبر نہ بابا نہ۔ اگر خبر لگاتے تو دال پانی اور اشتہارات بند ہو جانے تھے۔ تو ہماری طرف سے، پوری قوم کی طرف سے، ان کی اس صحافت پر لعنت ضرور بھیجیے۔ اور ایک اور جھوٹا صحافی ہے جی، وہ راضی اللہ نام ہے اس کا، اس کی شکل بھی یہی ہے، تو وہ کہتا ہے 40 ارب روپیہ جو غریبوں میں بانٹا ہے، تو 10 ارب روپے کے لیے اپنا طیارہ لے لیے، تو ان کو کیا ہے؟ تو تیری شکل پہ بھی لعنت اور تیری صحافت پہ بھی لعنت۔ اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس کے علاوہ جی، یاد ہے پاکستانیوں، بنگالی کبھی غدار ہوا کرتے تھے؟ جی ہاں، بڑے غدار تھے، اور وہ پوری قوم غدار تھی، اتنی کہ ہم نے ملک توڑ لیا، ان کو اپنے اقتدار میں نہیں آنے دیا۔ ہاں، کیونکہ مغربی پاکستان والے محب وطن تھے، یہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ سمجھتی تھی، اور جو مشرقی پاکستان والے تھے، بنگالی تھے، یہ غدار تھے۔ تو ان کا ایک آتا ہے جی غدار وزیر اعظم، اس کا نام ہوتا ہے ڈاکٹر محمد یونس۔ یہ 18 مہینے اپنی قوم کی باغ دوڑ سنبھالتا ہے، اور جاتے ہوئے اپنا پین جو جیب میں ہوتا ہے
وہ رکھ کے جاتا ہے، اپنی جو دیگر قسم کی اور کو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں وہ بھی رکھ کے جاتا ہے، اور بالکل خالی ہاتھ وہ جو وزیر اعظم ہاؤس ہے اس کو چھوڑ کے جاتا ہے، اور $7 ارب، کتنا، ہم تو $1 ارب کے لیے بھیک مانگتے ہیں۔ اس جو بنگالی غدار تھا تھے نا، یہ وہ لوگ تھے جو ہم نہیں سمجھتے تھے کہ پاکستان چلانے کی یہ جو سکت رکھتے ہیں، ان کے پاس کیپیسٹی ہے، تو اس شخص نے جو $7 ارب کا اضافہ کر کے قوم کو بائے بائے کرتا ہوا سائڈ پہ چلا گیا ہے۔ اور یہ ہمارا جو محب وطن وزیر اعظم ہے، ذرا سنیے تو صحیح، اس کی آپ نے کبھی آتیں دیکھی ہیں؟ ہر جگہ پہ جوک، ہر جگہ پہ خوشامد، جوکر ٹائپ یہ جو آدمی ہے، اس آدمی نے 31 ٹریلین روپے، اور پاکستانیوں سنتے کیوں نہیں ہو، 31 ٹریلین روپے اس شخص نے پاکستانیوں پہ قرضہ چڑھا دیا ہے، صرف اس وجہ سے کہ کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی مریم آ رہی ہے، کبھی نواز شریف آ رہا ہے، بس پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اور شریف خاندان ہے، اور میں صدقے واری جاؤں صبح و شام، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یہ ان لوگوں کی یہ ملک چلایا جا رہا ہے، نہ کوئی حساب ہے، نہ کوئی کتاب ہے، جو بیچنا ہے بیچ دیں، جو خریدنا ہے خرید لیں، جہاں پہ لگانا چاہے لگا لیں، اور پاکستان کے ساتھ دشمنی ملاحظہ کے لیے کہ ایک میٹنگ ہوتی ہے جی، ایکنک میٹنگ، اس میں چاروں صوبوں کے جو وزرائے اعلیٰ ہیں وہ پیش ہوتے ہیں کہ پاکستان میں جو بڑے منصوبے ہیں اس میں یہ ڈسکس ہوتے ہیں، تو اس منصوبوں کی ڈسکشن میں پنجاب کو 1239 ارب روپیہ ملتا ہے۔ کتنا جی؟ 1239 ارب، اور کے پی 1 روپیہ بھی نہیں، سندھ 1 روپیہ بھی نہیں، بلوچستان 1 روپیہ بھی نہیں۔ یہ قادر مندو خیل کہہ رہا ہے، پیپلز پارٹی والا، تینوں صوبوں کو یہ، اور مریم نواز کو پیسوں کے بریف کے، چل جا خزانہ حاضر ہے، جہاز خرید، وہ تو ابھی اس نے ہاتھ ہولا رکھا ہے، 1239 ارب میں سے 10 ارب کا طیارہ خریدے، ابھی تو بڑا مال پڑا ہے، یہ جو ابھی تو ایک طیارہ انشاءاللہ العظیم وہ اسحاق ڈار کے لیے، ایک حمزہ شہباز کے لیے، ایک سلمان شہباز کے، اوہ یار ایسا خاندان کبھی ہمیں دوبارہ ملنا ہے؟ یہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں دیا ہے، اس سے زیادہ پڑھا لکھا، وفادار، کفایت شار، محب وطن، کرپٹ تو بالکل ہے ہی نہیں۔ یہ تو ایک جہاں پہ 2 روٹی کھانی ہو تو آدھی روٹی کھاتے ہیں، ان کے تو پیٹ بڑھ گئے ہیں، اوئے ہوئے۔ یہ جو کہتے ہیں نا ان لوگوں نے اپنے چہروں پر سرجریاں کروائی ہیں، یہ تو غدار لوگ ہیں۔ یہ جو ان پہ کرپشن کے الزام لگاتے ہیں وہ بھی غدار ہیں، اصل میں تو محب وطن یہی ہیں، ہم شریف خاندان ہے، اللہ اکبر۔ تو یہ اب ان سے پوچھئے کہ جب آپ سارے پیسے پنجاب کو لگائیں گے تو کیا احساس محرومی نہیں پڑے گا؟ کیا بلوچوں کا حق نہیں تھا؟ کیا پٹھانوں کا حق نہیں تھا؟ کیا سندھیوں کا حق نہیں تھا؟ لیکن نہیں، اگر کوئی بولے تو وہ غدار ہے، اور یہ جو خرچ کرنے والا ہے یہ محب وطن ہے، اور پوچھنا نہ کدھر لگایا ہے۔ اب آپ ایک اور دیکھیے، پاکستان کا ایک علاقہ ہے DHA، یہ سب سے بڑا اور مہنگا یہ رہائشی اور کمرشل ہے۔ یہ لوگ حکومت جو پنجاب ہے، جو دیگر علاقوں کے جو ٹیکس دینے والے ہیں، مثال کے طور پہ ایک 3 مرلے کا ایک آدمی پلاٹ خریدتا ہے یا مکان، تو اس پہ وہ جتنا ٹیکس دیتا ہے DHA والے نہیں دیتے۔ اور اگر ایک کمرشل مارکیٹ ہونا، میں کہتا ہوں پورے کا پورا جو ڈسٹرکٹ ہے، جو اس کی زرعی زمین ہے، وہ اس کے برابر نہیں آتی۔ اربوں روپے کی ایک مارکیٹ اور اس کی ایک دکان کی قیمت ہوتی ہے DHA میں، ہے کوئی 7.5 لاکھ روپیہ مہینے کا کرایہ ہے DHA میں، جہاں پہ مالز بنے ہوئے ہیں۔ وہ کدھر رہتے ہو، کس دنیا میں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اربوں روپے، کروڑوں روپے کا وہاں پر لین دین ہے اس پراپرٹی کا، اور وہاں پر جو ٹیکس ہے حکومت پاکستان کو دوسرے علاقوں کی نسبت کم ہے اور ان کو معاف ہے۔ کیوں جی؟ کوئی تو وجہ ہوگی، لیکن اگر کوئی پوچھ لے تو کہتے ہیں یہ غلط ہے، اور نہ پوچھو تو اب اچھے بچے ہیں۔
تو یہ پاکستان کے وہ حالات واقعات ہیں جس کو سننے کے بعد آنکھیں روتی ہیں۔ یہ ہیں پاکستان کے وہ حالات، ہم کدھر سے کدھر جائیں۔ اور کل یہ کہتے ہیں نا، ہم نے کہا تھا مریم نواز فیوریٹ ون ہے، فیوریٹ ون۔ پنجاب میں جی 2000 لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، یہ ہمارا 8واں پروگرام ہے اس کے اوپر۔ 2000 بندوں کو قتل کرنے کے بعد جو ہیومن رائٹس کمیشن ہے یہ میدان میں آتا ہے اور وہاں پر کہتے ہیں کہ انتہائی ظلم ہوا ہے پنجابیوں کے ساتھ، اور کئی خاندان کے سارے مردوں کو، یہ 5 مرد ہیں ایک خاندان کے، ان پانچوں کو پولیس نے اڑا دیا۔ کیوں؟ مخالف فریق سے ساز باز ہو کے۔ اور جتنے بھی انکاؤنٹر کیے ہیں، یہ جی انکاؤنٹر ہیں لاتعداد، تو نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر کوئی ان سے پوچھے، نہ ثانیہ مرید پہ میں گولی چلی، نہ پوچھو، اگر پوچھو گے تو آپ غلط ہیں۔ تو ان سے ذرا پوچھو، کیا دنیا کے کسی ملک میں کیا پولیس کو اتنا فری ہینڈ دیا گیا؟ لیکن نہیں دیا گیا، اور جس نے ظلم کیا اس کو پرموشنیں دی جا رہے ہیں۔ اور آج وہ جو ڈاکٹر عثمان آئی جی تھا، آج FIA میں بیٹھا، ہم اس سے پوچھتے ہیں تیرے حصے میں کیا آیا، کیا کما کے تو گیا؟ کیا قیامت والے روز یہ جو آدمی کھڑے ہو کے ان میں سے اگر ایک بھی بے گناہ ہوا، ہم تو کہتے ہیں سینکڑوں بے گناہ ہیں، اگر ایک بھی ہوا ڈاکٹر عثمان، تم IG پنجاب تھے، محض شریفوں کو خوش کرنے کے لیے تم نے اپنی پولیس فورس کو اس میں جھونک دیا، تو کیا جواب دو گے اللہ کو؟ قیامت والے دن تو بڑا سخت حساب کتاب ہے، اور اتنا سخت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی مولا علی علیہ السلام جیسے لوگ اس وجہ سے روتے تھے کہ ہم قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے، حالانکہ وہ ان کو تو ضرورت ہی نہیں تھی، وہ روتے ہیں۔ اور کیپٹن صاحب، عثمان انور صاحب، آپ کیا جواب دو گے؟ جی کہ مریم بچا لے گی، شہباز بچا لے گا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بچا لے گی؟ نہیں بچانا۔ آپ کا جو حساب کتاب ہے پوری قوم دیکھے گی، بالکل دیکھے گی، جتنا ظلم اس IG نے PTI کے اگینسٹ کیا ہے، تحریک انصاف کے اگینسٹ کیا ہے، نہ ان کی بہنوں کے سر سے دوپٹہ محفوظ رہا، نہ ان کی ماؤں کی عزتیں محفوظ، بالکل بالوں سے پکڑ کر روڈوں پہ گھسیٹا گیا، اور ایک لڑکی کو، ایک PTI کی لڑکی کو، ادھر اربوں روپے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، اور شہر گھمایا، ان کو شہر گھمایا۔ ہائے، مظلوموں کو گھمانے کی مسلمانوں کی بڑی شاندار تاریخ ہے کہ ظالم آدمی نے ہمیشہ مظلوموں کو، اور کوئی کام کیا ہو یا نہ کیا ہو، شہر اس نے ضرور گھمایا ہے، اپنے طاقت کے گھمنڈ کو ثابت کرنے کے لیے۔ یہی ہے نا، لیکن حوصلہ یہ اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں ہم ادھر ہی چل پڑتے ہیں۔ تو یہ وہ حالات ہیں۔ اب آتے ہیں جی، یہ جو ہاکی ہے، ہاکی والے رو رہے ہیں، تو حضور یہ آپ کیوں نہیں آتے؟ یہ بریگیڈیئر مسرت اللہ ہیں جی، 2000 سے 2006 تک اس بریگیڈیئر صاحب نے پاکستان ہاکی کی خدمت کی ہے۔ کیا مال جاؤں، جب ہاکی میں 5 روپے 10 روپے تھے نا جی، تو اس وقت یہیں آرمی والے تھے، یہیں بریگیڈیئر، میجر، کرنل، یہ اس کے کرتا دھرتا تھے۔ اور خدا گواہ ہے، ایک وقت تھا کہ پاکستان دنیا کو ہاکی سکھاتا تھا، اور جس ٹورنامنٹ میں پاکستانی ٹیم نہ ہوتی اسٹیڈیم خالی ہو جاتے تھے۔ اور اسی لاہور میں سن 90 کی دہائی کی بات کر رہا ہوں، ورلڈ کپ ہوا تھا، اور جو اسٹیڈیم ہیں وہاں پر لاکھوں آدمی اکٹھے ہوتے تھے، اور دنیا کے جو ہاکی کے پلیئر اور کمنٹیٹر اور سپورٹر ہیں وہ صرف پاکستان اس لیے آتے تھے کہ کوئی ہاکی کا ٹاکرا، ہاکی کا کوئی میچ ہو جائے۔ تو یہ ہماری حالت تھی، ہم دنیا کو سکھاتے تھے، یہ چائنا کو اور جاپان کو ہم نے سکھائی ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، اس ملک کے جو محب وطن ہیں وہ ادھر بھی مداخلت شروع ہو جاتی ہے، جیسے اب کرکٹ میں ہوئی ہے۔ تو انہوں نے باغ دوڑ سنبھال لی جی ہاکی کی، اپنے مامے، اپنے بھانجے، اپنے بھتیجے، اپنے رشتہ دار، اپنے دوستوں کے بچوں کو ہاکی میں شامل کیا، اور ان لوگوں کو شامل کیا جنہیں سٹک بھی پکڑنی نہیں آتی تھی۔ جی ہاں، کیوں نہ روئیں جی، کس آدمی نے پاکستان کی ہاکی کو برباد کیا؟ اسی انٹرفیئرنس، اسی کیا کام تھا جی اس میں پاکستان کے بریگیڈیئر یا کرنل کا کہ وہ ہاکی میں انٹرفیئرنس کرتے؟
کل دیکھا ہے کپتان رو رہا ہے کہ یہ پاکستان کا وہ ہے فرنٹ ہے، ایک جو ناجائز وزیر اعلیٰ کے لیے 10 ارب کے طیارے خریدے جا رہے ہیں اور ان کے پورے خاندان کے لیے اربوں روپے لگا دیے جاتے ہیں، اور ایک شادی کے لیے شریف خاندان کی جو پچھلے دن شادی ہوئی تھی اربوں روپیہ سرکار کے خزانے سے لگا دیا گیا، اور جو قوم کے بچے ہیں جو ہاکی کھیلتے ہیں یا وہ ساری رات وہ پڑے رہے ہوٹلز میں، وہ برتن دھوتے رہے، وہ روڈوں پہ چکر لگاتے رہے، کہیں کمر سیدھی کرنے کی ان کے پاس جگہ نہیں تھی۔ اوہ بدبخت، اوہ کتنا ظلم کرنا ہے پاکستان کے نوجوانوں کے ساتھ، اوہ بتاؤ تو صحیح، کبھی تو تھکو گے ہی یار۔ اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ اچھا، جب محسن نقوی سے پوچھا کہ حضور ادھر آؤ، آپ تو چیمپئن ہیں، آپ کے پاس تو بلوچستان کا حل موجود ہے، ایک SHO کا، جو دہشت گرد موجود ہیں وہ آپ ان کو ڈیل کر لیتے ہیں، یہ ہاکی جو کرکٹ ہے آپ اس کے انداتا ہیں، آپ صحافت میں آئیں تو آپ کمال کر کے گزر جاتے ہیں، الیکشن میں آپ بیٹھیں تو آپ ہارے ہوئے کو جتا دیتے ہیں، یہ تو آپ کی کوالیفیکیشن ہے۔ تو حضور ادھر آئیے، یہ ہاکی کا میدان پڑا ہے، ان بیچاروں کے سر پہ ہاتھ رکھیے اور ان کو جتائیے۔ نہ نہ نہ، ادھر نہیں آنا۔ کیوں؟ ادھر اب ہے کوئی چیز نہیں، کوئی چیز نہیں ہے۔ اور ایک دن یاد رکھنا، جس طرح کی انہوں نے کرکٹ ٹیم کا حال کیا ہے نا، کیا کوئی سوچ سکتا تھا پاکستان اور انڈیا کا کرکٹ میچ ہو اور روڈ پہ اور ہوٹل پاکستان کے کھلے پڑے ہوں؟ یہاں پر تو مال روڈ اور جو دیگر شہر ہیں سناٹا چھا جاتا تھا۔ کیوں؟ پورا ملک سپورٹ کرتا تھا، انہیں پتہ ہوتا تھا ہم نے جیتنا ہے۔ اور اب یہ جس میچ میں جاتے ہیں انشاءاللہ العظیم بےزتی کروا کے واپس آ جاتے ہیں۔ تو حضور ادھر آئیے نا، انہوں نے نہیں آنا۔ تو یہ پاکستان کے وہ حالات واقعات ہیں۔ آخر میں جو سہیل افریدی ہے، کمال قربان جاؤں سہیل افریدی، پوری کی پوری جو تحریک انصاف کے اندر سے حکومت اور حکومت کے باہر سارے تیرے مخالف کیوں ہیں کہ تو عمران خان کے خاندان سے کیوں مخلص ہے؟ تو کرپشن کیوں نہیں کرتا؟ تو ایک مخصوص گھر کا سجدہ ریز اس کے آگے کیوں نہیں ہو جاتا؟ اور تو عمران خان زندہ باد کے نعرے کیوں لگاتا ہے؟ یہ تیرے 4 گناہ ہیں، اور ان گناہوں کی پاداش میں سزا کے طور پر صبح سے لے کر شام تک تجھ پہ تبرہ ہے، تجھے باہر نکالنے کی تیاری ہے۔ یہ تجھے نکال دیں گے، ہم نے کل بھی کہا تھا، آج بھی کہتے ہیں، یہ الیکشن کمیشن کے ذریعے سے نااہل قرار دیں گے، اور پھر یاد رکھنا یہ روئیں گے۔ یہ اس لیے نہیں روئیں گے کہ سہیل افریدی کی جگہ پہ کوئی اور وزیر اعلیٰ اس سے بھی سخت ہوگا۔ بہت ہی گھٹیا لاجک ہے یہ، جو یہ کہتے ہیں کہ ایک سہیل افریدی آئے گا تو 10 آ جائیں گے، اور نہیں آئیں گے بالکل، کیونکہ عمران خان کی جگہ پہ دیگر عمران خان نہیں آیا تو ایک قبائلی بچہ جو ہے، اس کا جو سب سے بڑا نعرہ لگے گا وہ یہ لگے گا کہ ایک قبائلی مڈل خاندان کے بچے کو قبول نہیں کیا گیا، پٹھانوں کے بچے کو قبول نہیں کیا گیا۔ یہ نعرہ اگر نہ لگے تو جو سزا آپ نے دینی ہمیں دے دیں۔ سر جی، وقت پرورش کرتا ہے، وقت بڑا ظالم ہے، لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے۔ ایک ایک لمحہ جو ہے پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک ہے، لیکن کوئی نہیں سننے والا۔ یہ پاکستان کو ایسے چلا رہے ہیں جیسے بلوچستان کو چلا رہے ہیں۔ سرفراز بگٹی کہتا ہے بلوچستان میں جتنے بھی ہیں جو پارلیمنٹیرین وہ 47 والے نہیں ہیں۔ کیوں جی؟ کہتا ہے یہ تیسری دفعہ بن رہے ہیں وہاں پر پارلیمنٹیرین MP میں ہم نے پوچھتے ہیں یہ کون سے اتنے بڑے جو یہ سیاستدان ہیں جو شکستی نہیں کھاتے؟ یہیں تو رونا ہے کہ جو اچھے بلوچی بچے ہیں ان کو تو آپ الیکشن میں آگے نہیں آنے دیتے، اور جو بالکل نکٹھو قسم کے ہیں یہی لوگ ہیں نا جنہوں نے کوئٹہ کے ایک روڈ پر کھڑے ہو کر ایک جو سرجنٹ تھا اس کے اوپر گاڑی چڑھا دی تھی اور پھر بری بھی ہو گیا تھا، ہے نا؟ اس کماش کے لوگ انہیں پتہ ہے ملک بھی اپنا ہے، قانون بھی اپنا ہے، عدالتیں بھی اپنی ہیں۔ یہ کف جو ہے پیچھے کر کے مکہ دکھا کے کہتے ہیں جو ہمارا کرنا ہے کر لو۔ تو اس قسم کے لوگ ہوں گے تو کیوں نہ کہیں کوئی بلوچوں کے جیسے، کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو بلوچستان میں احساس محرومی ہے پھر ادھر بھی ٹیلڈ کر جائے گا۔ خدا کے لیے وقتی اقتدار کے لیے نہ کرنا ایسا، لیکن آپ نے کرنا ضرور ہے۔ ہماری تو صرف التجا ہی ہے، اور التجا ہم کیا کریں؟ پورے کا پورا پاکستان ہی اس قسم کا ہے۔ کل ایک خبر آئی تھی کہ کرکٹ کے پوری جو دنیا کے
کرکٹر ہیں، انہوں نے ایک خط پہ نا جی دستخط کیے ہیں عمران خان کے لیے، اور پاکستان کے وہ جن لوگوں کو عمران خان نے بنایا تھا ان کے دستخط اس میں شامل نہیں۔ کیوں؟ کہیں پاکستان کے فوجی جنرل نہ ناراض ہو جائیں۔ اور قربان جاؤں، جس ملک کی عدالتیں ڈر کے بیٹھی ہوں، جس ملک کے صحافی ڈر کے بیٹھے ہوں، جس ملک کے وکیل ڈر کے بیٹھے ہوں، جس ملک کے ادارے ڈر کے بیٹھے ہوں، وہاں پر پاکستان کے جو کرکٹر ہیں ان کا ڈرنا سمجھ تو آتی ہے، بالکل سمجھ میں آتی ہے۔ اگر یہ پاکستان ہمیں دے کے جا رہے ہیں حضور، تو پھر آپ پاکستان پہ کون سا احسان کر کے جا رہے ہو؟ عمران خان کا وقت گزر جائے گا، بالکل گزر جائے گا، لیکن یاد رکھیے ایک دن آپ روئیں گے۔ عمران خان وقت کا ولی ہے، اس کی حفاظت کر لو، وقت کا ولی ہے، اسے ضائع نہ کرو۔ مان لو وہ کرپٹ نہیں ہے، خدا کے لیے اس سے بینیفٹ لے لو۔ اسی بندے کو آج بلوچستان بھیج دو، ہزاروں کی تعداد میں بلوچی اس کے گرد کھڑے ہو جائیں گے، اور یہ آدمی اس قابل ہے کہ اس کی بات سنیں گے بلوچی۔ لیکن کاش نہ ہم نے فاطمہ جناح کو یوز کیا، نہ ہم نے قائد اعظم کو یوز کیا، نہ ہم نے مولوی فضل حق کو یوز کیا۔ ہم نے ہر اس قیمتی بندے کو ضائع کیا۔ ڈاکٹر قدیر کو دیکھ لیں، ہر اس بندے کو ضائع کیا جس سے ہمیں کچھ فائدہ ملنا تھا۔ یہ ہمارا نوحہ ہے، ہم تو نوحے کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ اپنا حق ادا کریں، سچ بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو، آپ کے خاندان کو سلامت رکھے۔ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے، پاکستان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، باقی سارے لوگ فارغ۔ تھینک یو ویری مچ۔